کوئی باطل پسند اپنے باطل نظریے کی ترویج نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اسے حق کے لبادے میں پیش کرے۔ جناب اگر کوئی فراڈی 2 نمبر بندہ بھی اپنی کوئی دکانداری چلاتا ہے تو شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی اچھی 1 نمبر کوالٹی کی چیزیں دیتا ہے تاکہ اپنے گاہک بنا سکے، اور جب اچھے خاصے گاہک بن جاتے ہیں تو تب وہ اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے، 2 نمبری پہ آ جاتا ہے، پھر جیسی چاہے وہ چیزیں بیچے اس کی بکتی ہی رہتی ہیں کیونکہ تب اس کا برانڈ بن جاتا ہے، پہچان بن جاتی ہے۔ بالکل ایسی ہی کچھ سٹوری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے۔ حالانکہ جب انجینئر مرزا شروع میں سوشل میڈیا پہ آیا تھا تو تب یہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اور خاص طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی نہیں کرتا تھا، صرف اس لیے کہ پہلے یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکے۔ مرزا صاحب پہلے گلے کے اوپر کی منافقت بھری میٹھی زبان بول کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، لیکن اصل چہرہ تو مرزا صاحب کا اب سامنے آیا ہے جو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ اگر یہ پوری ویڈیوز دیکھ کر بھی آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو نہیں سمجھ پائے تو پھر میرے بھائی توڑا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ ذرا پہلے مرزا صاحب کے پرانے بیانات سنیں، اس کا پرانا چہرہ دیکھیں۔ یہ مرزا صاحب کا 11 سال پرانا بیان ہے۔ یہاں علی بھائی بالکل حق بات بیان کر رہے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب کو سننے والے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بیانات تو مرزا صاحب کے حالیہ بیانات کے حوالے سے بالکل مختلف بیان ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ، تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ دیکھیں علی بھائی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے پر اللہ جانے ہونے نو کی دورہ پہ گیا ہے۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے مال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو پیغمبر تو نہیں ہے نا، ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے بالکل حق بیان کیا ہے، لیکن یہاں جناب حق بیان کرنے میں بھی ایکٹنگ کر رہے تھے کیونکہ یہ باتیں تو گلے کے اوپر کی تھی، صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، کیونکہ یہاں تو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات تھے وہ اللہ کے سپرد ہیں، ان پہ ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن چند سال بعد ہی مرزا صاحب کا بدلتا رنگ تو یہ ہے، یعنی کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے۔ میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال۔ اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے گا وہ اللہ کے، ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمر ابن عاص، بسر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیے، زندگی بدل دی۔ اب ذرا یہ سنیں، یقین جانیں کہ یہاں بھی مرزا صاحب حق بات بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ بھی علی بھائی کا پرانا دورہ ایکٹنگ ہے۔ مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کر رہے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرے گا تو وہ جان لے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ گئی ہے اور اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہے، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ مرزا صاحب کے فالوور سے گزارش ہے کہ اب ذرا عقل شریف کو حاضر کر کے یہ سنیں، دیکھیں کہ مرزا جلمی گلگٹ کی طرح کیسے رنگ بدل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں، اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جیسے محمد علی مرزا ہے، انجینئر ہے، اچھا کافی نوجوان مجھے کہتے ہیں مولانا آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہو، اس کے وجود سے شیعہ تو پریشان ہیں۔ کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو، اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص ہوں، حضرت بسر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین،
ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں ان کے مرنے کے بعد. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں, باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا, وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے. اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی, تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا, وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے. یہ انجینئر محمد علی مرزا حقیقت میں رافضی ہے, یہ چھپا ہوا رافضی نہیں. اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے. انجینئر صاحب کے کچھ فالوور کہتے ہیں کہ جی پہلے مرزا صاحب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے سے پتہ نہیں تھا, اس لیے غلطی سے ان کے بارے میں مرزا صاحب کی زبان سے اچھی باتیں نکل گئی تھی. لیکن اس کا جواب آپ مرزا صاحب کی زبان ہی سنیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا. پہلے میں ضمناً چیزوں کو بیان کرتا تھا, پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. انجینئر صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو موقع کی تلاش میں تھا کہ کب سازگار ماحول پیدا ہو, یعنی اندھے مقلد میسر ہوں اور میں کام ڈال سکوں. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر نوجوان, وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں. اس ویڈیو میں انجینئر صاحب اپنے رافضی ہونے کا ثبوت خود دے رہا ہے. مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ رافضیوں کی پکی نشانی یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی رافضی امیر معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص, ان تین صحابہ اکرام کو تو کوئی بھی رافضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا. پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے, اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے. واہ, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتا ہوں, تو اس لیے میں رافضی نہیں ہوں. اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. لیکن ایک سوال و جواب کی ویڈیو میں مرزا صاحب سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جناب آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو آپ سب کچھ جاننے کے باوجود امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو مرزا صاحب جواب دیتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہنا, میں تو جاہل آدمی ہوں, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں, چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. یعنی میں امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا تو نہیں چاہتا, لیکن دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں. جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں. واہ, اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا کریں, شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں, کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب ذرا مرزا صاحب کا کاتب وحی کے حوالے سے پرانا بیان سنیں. یہاں انجینئر صاحب مان رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی بھی وحی لکھنے پہ ڈیوٹی لگائی تھی. تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا. اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی, لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا. اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے, اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے, کاتب وحی. سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی صاحب تھے, پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے. لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا گلگٹ جو پیر پیر پہ رنگ بدلتا ہے. اب ذرا یہ سنیں. جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے, وہ وہی لکھا کرتے تھے. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا, جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے نا, جو تسی مامے بنے ہوئے ہو جناب 1400 سال بعد انہوں نے وکالت پہ کر دو. مرزا صاحب بغض معاویہ میں رضی اللہ عنہ اتنا آگے نہ جائیں, اتنا آگے نہ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے, سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا, جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ کہ فتح مکہ کے موقع تک 99.99% وحی لکھی جا چکی تھی, تو امیر معاویہ نے کون سی وحی لکھی جس کی وجہ سے تم انہیں کاتب وحی کہتے ہو؟ ٹھیک ہے, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی 10 ہجری میں. 2 سال ہیں درمیان میں, 2 سال. ان کا خیال ہے 2 سال میں کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی, 0.01% نازل ہوئی. اتنا بڑا بہتان, اتنا بڑا جھوٹ. کل کو جو ہے وہ مستشرقین نان مسلم اس بات کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد یہ جو نازل ہوا ہے حدیثوں میں آ رہا ہے, یہ تو وہی ہے ہی نہیں.
मिर्जा साहब के इस बयान को अगर पकड़ लें, अली ने कातबे वही से इनकार किया, मेरा क्लिप आधा लगाया, मैं कब इनकार करता हूं? ओ भाई केड़ी वही लिखी फतह मक्का दावतुल्लाह इलल काज़िबीन। अब ये मिर्जा साहब का एक और रंग बदलता बयान सुने। और यजीद बिन माविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। यही तो अली भाई हम चाहते हैं कि आप इस मामले में अपनी जुबान बंद रखें, लेकिन ना जाने आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको टिकने नहीं देती। उन्होंने कहा कि ये हज़रत मुआविया के बारे में जो हदीसें फजीलत की मिल रही है ना, हज़रत अली को तो नीचा नहीं कर सकते थे, ये घड़ी है इन्होंने कि चलो उनको तो नीचा नहीं कर सकते खींच के, इनको ही ऊपर करके बराबर ले आए और अली मुआविया भाई भाई का जाली एक नारा जो है वो चॉकिंग करवा दें। इतना उसने नुकसान पहुंचाया था नबी को तकलीफ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गालिब आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम ने उनको एज ए सहाबी एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं। रुको जरा, सबर करो। इमाम अहमद बिन हंबल के इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने हज़रत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल घड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। यह हकीकत है कि हज़रत मुआविया के लिए रवायतें फजीलत तो बहुत सी आई हैं, मगर उन अहादीस में से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर इस्नादी हैसियत से सही नहीं है कि हज़रत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि हज़रत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। ये जरा आप नोट कीजिएगा। और मेरे भाई बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। इस मिर्जे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वितर पढ़ने वाली सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर भी पढ़ा करते थे और ये हदीस की किताबों में वाज़ेह है, लेकिन ये सुन्नत इंजीनियर साहब ने सिर्फ अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बुग़्ज़ में छोड़ दी है। ये सुन लें आप, हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मुआविया को छोड़ दो, वो खुद फकीह और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं। अगर वो ये कर रहे हैं अमल, इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा साहबा ने। और वैसे मैंने जब से हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा, मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना। दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। अच्छा, मिर्जा साहब कहते हैं कि दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए एक वितर नहीं पढ़ता क्योंकि अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक वितर पढ़ा करते थे, तो अमीर माविया की नफरत बुग़्ज़ में मैंने एक वितर पढ़ना ही छोड़ दिया है। और वैसे मैंने जब से हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा, मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना। दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। मिर्जा साहब बुग़्ज़ मुआविया में रज़ी अल्लाह अन्हु इतना आगे ना जाएं, इतना आगे ना जाएं। मेरे उन तमाम भाइयों को दावत फिक्र है जो मिर्जा साहब के सामने अपने सरों को झुका के बैठे होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन आपको इन झुके हुए सरों के साथ ही दुश्मनाने सहाबा के साथ उठाया जाए। खुदा ऐसे लोगों की किज़ब बयानियों से अपने ईमान को महफूज रखें और सहाबा इकराम के ईमान पे शक करने के बजाय अपने दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत को उजागर करें। कोई बातिल पसंद अपने बातिल नज़रिए की तरवीज नहीं कर सकता, मगर ये कि उसे हक के लिबादे में पेश करे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि मिर्ज़ा किस तरह अपने बातिल नज़रिए को हक का लिबादा उड़ाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है।